بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دین ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو ہم کو وجود بخشا ہے، اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ واحد ایک ہستی کا صدقہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم امتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر شب و روز کی چہل پہل، صبح کا ہونا، شام کا ہونا، رات کا ہونا، سورج کا نکلنا، یہ ساری چہل پہل جو ہو رہی ہیں صرف ایک ہستی کے صدقے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ نے جو ہم کو ایمان دیا، ایمان کی دولت دی، جنت ہے، جہنم ہے، دنیاوی اعمال ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا آخرت کا فیصلہ ہے، میدان محشر ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے اول درجہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کا نچوڑ اور ان سب چیزوں کی اللہ کے یہاں مقبولیت، اللہ کے یہاں محبوبیت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یعنی ایک آدمی اپنا مال خرچ کرے، اپنا وقت خرچ کرے، اپنی زندگی کی قربانی دے اور دیگر اعمال کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دے، قرآن کریم پڑھیں، بیوی پر خرچ کریں، بچوں پر خرچہ کریں، جتنے بھی نیک اعمال کریں، اس میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو وہ اعمال قبول ہی نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر ایک راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، ہر ایک وہ اعمال کا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، محمد الرسول اللہ سے کنیکٹ ہو کر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ سے جڑ کر جاتا ہے، کٹ کر کبھی نہیں جاتا۔ جنت کا راستہ محمد کا محتاج ہے، جہنم سے بچنا محمد کا محتاج ہے، نماز ہماری محمد کی محتاج ہے، ہمارے روزے، ہمارا قرآن، دیگر تمام تر عبادتیں جو اللہ کے یہاں مقبولیت، محبوبیت کا درجہ رکھتی ہو، محمد سے کٹ کر کبھی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے دو کہ لا الہ الا اللہ ہی پر صرف ایمان رکھنے والا اور محمد الرسول اللہ کو نہ ماننے والا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ جب ایک ایمان والا محمد کے بغیر ایمان والا نہیں ہے تو اس کے اعمال کا پھر پوچھنا ہی کیا؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہماری ایک ایک زندگی کا لمحہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحات اللہ کے نبی پر قربان ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر قرآن میں کہا، دیکھو اللہ نے سب سے محبوب ترین جو ہمیں تحفہ دیا ہے وہ ہے ایمان کا تحفہ۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اسی ایمان کا جز ہے، اسی ایمان کا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب
خود بتاؤ کتنی قیمتی دولت دی اللہ نے، جو ہے جنت بنائی، جنت میں بہترین سب چیزیں بنائی اور ہم سب لوگوں کو بنایا۔ اب جب محبوب چیز ہوتی ہے وہ کبھی کسی کو آدمی دیتا نہیں ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جو ہے نگرانی کرتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں میری عبادت کرنا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت، اللہ سے پیار، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے نبی سے محبت، اور محبت یہ نہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ محبت نہیں، الفاظی محبت نہیں، اعمال والی محبت اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میں کیسی محبت چاہتا ہوں کہ اعمال میں بھی شدت ہو، جو عمل کرو اس میں شدت ہو، اس کے اندر جو ہے بے انتہا لگن ہو، اس کے اندر دھیان ہو، توجہ ہو، اور اس کا خلاصہ اخلاص ہو۔ ہماری نمازوں میں اخلاص ہو، ہمارے اعمال میں اخلاص ہو۔ ہم جب نماز کے اندر ہو تو ہمیں یہ دھیان ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا بہترین تحفہ ہے جو خود اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کی شان میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے۔ جیسے ہی ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ قرآن کریم پڑھتے نہیں ہو؟ آپ قرآن کریم کو دیکھتے نہیں ہو، اس کو سنتے نہیں ہو؟ کان خلقہ القرآن، قرآن کریم پورا کا پورا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پورا کا پورا قرآن محمد کے صدقے میں ہے، یعنی سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، ان کی ایکٹنگ، ان کی ہر ایک چیز اللہ نے جو ہے قرآن میں نقل کی ہے۔ کیا کیا بتاتے چلیں، اللہ نے بہت سی چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں، اور قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں شروع سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم، کوئی ترجمہ معلوم نہیں، پرائیویٹ بات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پرائیویٹ بات، یہ کوڈ ہیں جو کس کا ترجمہ کوئی کبھی نہیں کر سکتا۔ الف لام میم، الف لام را، یاسین، ان کا ترجمہ کوئی کبھی نہیں کر سکتا ہے، یہ پرائیویٹ کوڈ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم جس کو تم کھول رہے ہو، جس کو تم پڑھنا چاہتے ہو، دل کو پاک کر لو تمام تر برائیوں سے۔ ذالک الکتاب، الف لام یہاں خاص آ گیا ہے کہ یہ ایک مخصوص کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کوئی ہے دنیا کے اندر پیدا ہونے والا مائی کا لال جو قرآن کریم کے زبر کو، زیر کو، پیش کو، نقطے کو، ایک حرف کو بدل کر دکھائے؟ کوئی نہیں ہے ایسا جو آج تک پیدا ہوا۔ عرب داں بڑے بڑے گزر گئے جنہوں نے قرآن کریم کو تبدیل کرنے کی بڑی بڑی کوششیں کی، اور آج تک اور قیامت تک کا اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی ایک صورت کیا ایک حرف بھی اس کا بدل نہیں سکتا اور نہ اس کا مثل لا سکتا۔ ایسی کتاب، ذالک الکتاب، اللہ نے ایسی کتاب دی لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فی، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اللہ کے تمام تر احکام۔ ایسی کتاب میں اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا۔ کیا تذکرہ کیا؟ بہت ساری قرآن کریم کی آیت، یاسین ہے، والضحیٰ ہے، واللیل ہے، لا اقسم بہذا البلد ہے، اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اس کے بعد کئی ساری آیتیں اللہ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے لیے اتاری کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اور اس کی بھی انتہا نہیں رہی، 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، اور یہ عبد کا لفظ کہہ کر انتہا بتا دی۔ بندگی وہاں ہوتی ہے جہاں گندگی نہیں ہوتی ہے، جہاں نافرمانی نہیں ہوتی ہے، جہاں گناہ نہیں ہوتا ہے۔
تمہیں مولانا قمر الزمان صاحب نے اپنی کتاب میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کے اوصاف کو جاننا چاہتے ہو، نبی کی شان جاننا چاہتے ہو، نبی کے اخلاق کریمانہ جاننا چاہتے ہو، کیا ہے نبی کے اخلاق؟ قرآن کریم کہتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے نبی نے لکیر کھینچ کر بتائی آخری وقت میں، وصیت نامہ جس کو کہتے ہیں کہ انتقال کے قریب وصیت نامہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا آپ لوگوں کو سناؤ، قل آپ لوگوں سے کہیے تعالوا اتل ما حرم، یعنی میں تم کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ کیا پڑھ کر بتا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دیکھو اللہ کے نبی کی ادا کو یہ ان آیات کے اندر، دوسری بہت ساری آیاتیں ہیں لیکن ان آیات کے اندر مخصوص اہم اور پائے کی چیز بتائی، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ایمان کا وائرس، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت کو چھیننے والی جو ہیں وہ شرک ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ پہلی چیز بتائی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آخری پیغام چل رہا ہے اللہ کے نبی کا، جس میں فرمایا گیا یہ تاکیدی حکم ہے۔ تاکید یعنی ایک تو کہیں کہ یہ کام کر لے، کام کروچ پڑھے دھیان رکھ جے، وہ دھیان تھی، یہ بات ہے تاکیدی حکم۔ اللہ کے نبی نے یہ تاکیدی وصیت فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو قتل نہ کرنا، ناحق اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کیسے قتل کرتے ہیں؟ قتل اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو درگور کر دیا جاتا، قبر میں مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ آج اس کا الٹا ذرا چل رہا ہے، وہ بھی وہی کیفیت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ بندے ایسا کرنے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اسی لیے تو احکم الحاکمین ہے۔ خشیت املاق، ہمارا تو بے، ہمیں بے، ہمارا بے، ہم دو ہمارے دو، یہ ہیں ہم دو ہمارے دو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاق، پویرا کون جو ہے کیا کریں گے یہ بچے، کیا کریں گے؟ یہ ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کی نسل ختم کر دینا، اولاد کو آگے نہ بڑھانا، آگے دیگر اولاد کو نہ لانا۔ اللہ فرماتے ہیں اور اتنا بھی نہیں، جس چیز کا ٹینشن ہے اللہ نے اس پر انگلی رکھی اور کہا نحن نرزقہم وإیاکم۔ کیا عجیب نظام ہے اللہ کا۔ قرآن کہتا ہے جس بات کا ٹینشن کہ ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، تم کو کس نے کھلایا؟ اپنے دادا کی اولادوں کو دیکھ لو، ہمارے ابا کی اولادوں کو دیکھ لو، کتنے تھے؟ 17 ہیں، 12 ہیں، 11 ہیں۔ مول صاحب زمانہ بدلا ہی گیا، کیا زمانہ بدلا؟ سورج وہیں سے نکلتا، چاند وہیں سے مول صاحب مونگواری دے گے تو وہی چیز تو ہوئی ہے، مونگواری ہوئی ہو یا پھر جو بھی ہوا ہو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ نے 12ویں پارے میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ نے فکس کر کے رکھا ہے، مقدر کی چیز ملنے والی ہے، جتنی بھی اولاد ہو یا جتنا بھی ٹینشن ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، یہ کس کی نصیحت ہے؟ ایک تو قرآن میں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کے اخلاق جاننا چاہتے ہو؟ جس پر عمل ہمارا نہ ہو، جس پر جو ہے ہم سستی اور کاہلی دکھلاوے، عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گامزن نہ ہو، پھر جب ان پر انگلی اٹھیں، پھر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، فلاں تھے، یا پھر مسجد پر کوئی پریشانی ہو، یا پھر ہماری اذانوں پر پریشانی ہو، آپ خود بتاؤ۔ اور یہ اصولی بات ہے، جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اس کو گھر کبھی نہیں کہتے ہیں،
جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اس کو گھر نہیں کہتے، وہ کھنڈر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ایمان سے لبریز ہے، اگر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز نہ ہو تو پھر یہ دل بھی کھنڈر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی یاد میں دل دھڑکتا ہو وہ دل زندہ ہے، اللہ کے نبی کی یاد سے جو دل دھڑکتا نہیں ہے، یعنی نبی کی محبت میں عمل نہیں ہے، تو پھر وہ دل جو ہے زندہ رہتے ہوئے مردہ ہے۔ آپ بتاؤ کہ ہمارا دل کہاں ہے؟ نماز جو ہے اللہ نے اتنی بہترین عبادت دی تھی، مسجدوں پر ہوا۔ ہماری عمل زندگی ایسی ہے کہ ہم بتاویں کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا، پھر اگر نبی پر انگلی اٹھیں تو اس میں کاہلی ہماری بھی تو ہے۔ پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی زندگی پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس میں کوتاہی ہماری بھی تو ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نماز جیسے مسجد ہے، مسجد آباد نہ ہو تو پھر آپ بتاؤ، اللہ کا عذاب ایک الگ چیز ہے جو اترتا ہے، پھر رحمتیں اور جو ہیں لوگوں میں پریشانیاں بٹتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، کہ زمین والے جیسے اعمال کرتے اللہ کے فیصلے وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، جیسی چیز پہنچتی ہے اوپر ریٹرن وہاں سے ویسا ہی آتا ہے۔ ہمارے اعمال ویسے نہیں، محمد رسول سے ہمیں جو ہے اتنی محبت نہیں ہے، ہم الفاظ کے جو ہیں محبت کرنے والے ہیں، اعمال کے محبت کرنے والے بنو۔ ہم اپنے حیت کو، اپنے بولنے کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے چلنے پھرنے کو ایسا بنا دو کہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں۔ مولانا الیاس پیرانوی دامت برکاتہم علامہ اقبال کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان کے خادم تھے جن کا نام محمد بخش تھا، ان کے خادم کا نام محمد بخش تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب بھی اپنے خادم کو بلاتے تو آؤ محمد بخش، آؤ محمد بخش، اس طرح کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ موقع ایسا رہا کہ خادم کو محمد بخش کہہ کر نہیں بلایا، آئیے آپ کا کام ہے، نام لے کر نہیں بلایا۔ تو خادم کو تعجب ہوا کہ حضرت جب بھی بلاتے ہیں، علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر مشرق ہیں، وہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں تو میرا نام لے کر بلاتے ہیں، محمد بخش کہہ کر بلاتے ہیں، آج کیا بات ہو گئی کہ نام نہیں لیا گیا؟ جیسے ہی دل میں خیال آیا، علامہ سے پوچھا کہ علامہ اقبال آپ تو ہر مرتبہ میرا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں، آج کیا بات ہو گئی کہ آج میرا نام نہیں لیا گیا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی کہ آپ کے نام میں محمد لگا ہوا ہے، آپ کے نام میں محمد لگا ہوا ہے، اور میں نے جب بھی تیرا نام لیا ہے وضو کے ساتھ لیا ہے، بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، اور جس وقت مجھے تیری ضرورت پڑی میں وضو کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں نے تجھے محمد نام کے ساتھ نہیں بلایا۔ دیکھو یہ ہے علامہ اقبال جو نبی سے محبت میں وضو کے بغیر نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہماری تو بیٹھی کے بیٹھی نماز غائب ہو جاتی ہے، ہماری تو جو ہے تلاوت غائب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان جو آخری وصیت والا ہے وہ بھی سیدھا غائب ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ایک رپورٹ کے مطابق، گجرات کی رپورٹ، گوگل پر آپ سرچ کرنا۔ میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، لیکن جو ابھی تہوار چل رہا ہے اس تہوار کے نتیجے میں لکھا ہے کہ اتنے سارے ابورشن ہوتے ہیں، بچہ گرایا جاتا ہے۔ یہ بات سلسلے میں چلی تو بتا رہا ہوں کہ اتنے بچے گرائے جاتے ہیں اس اوقات میں، یہ جو اوقات چل رہے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان اوقات میں جو ابورشن ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے بڑے آدمی نے بات کہی ہے، اتنے بچے گرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے گرانے کی جو گولیاں ملتی ہیں سب سے زیادہ اس ماہ کے اندر زیادہ بکتی ہے۔ تو آپ سوچو کیا مطلب ہے اس کا؟ فحاشی عام ہو گئی۔ ایک تو ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پتہ چلا کہ بیٹی پیٹ میں اندر ہے تو جو ہے ابورشن کروا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ دوسرا کیا کر دیا کہ بچے کی نسل کو ہی ختم کر دیا، ہم دو ہمارے دو، بس یہی اچھا ہے۔ پھر اگر بیٹا یا بیٹی نافرمانی کرے تو آپ خود بتاؤ کیا کر سکتے ہیں؟
باپ بھی مجبور ہیں، ماں بھی مجبور ہیں کہ 2 ہی بیٹے ہیں، آگے نسل تو ہے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے، قدرت کا ایک نیچر کا قانون ہے، اس سے کھلواڑ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہری اور باطنی برائی جو ہیں، یعنی فحاشی، اسی کی طرف میرا اشارہ ہے کہ ظاہر میں کوئی گناہ ہو اس کی طرف بھی مت جاؤ، اور باطنی یعنی چھپا ہوا گناہ ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی چپکے سے گناہ کرنا ہو تب بھی احتیاط کرو، بچاؤ کرو، قریب بھی نہ جاؤ، اور ظاہر میں گناہ ہو تو اس میں بھی نہ جاؤ۔ اور آپ دیکھو ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہترین ماحول ہے، لیکن اس پروگرام میں ہمارے مسلمان کچھ نوجوان بھی جو ہیں ماشاءاللہ اس مجلس میں جو ہیں اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں شامل کرتے ہیں۔ یہ تو وہی ہو گیا جو قرآن کریم کے آیت ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، مدد کرو گے، اللہ اس پر اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا گناہ کی طرف مدد کرو گے، یعنی ہم بھی جو ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کسی کا ناحق قتل نہ کرو، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ خلاصہ بتا رہا ہوں، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، یعنی اگر ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قتل و غارت عام ہو جاوے گی، چوری ڈکیٹی عام ہو جاوے گی، کب؟ جبکہ جو ہیں یہ سب شراب اور زنا عام ہوگا، پھر لوگ جو ہیں مونگواری کے ٹینشن میں لوگوں کے اندر چوری کریں گے، ڈکیٹی کریں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور اس کے ساتھ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ سیدھا راستہ میں جو بتا رہا تھا نا کہ اللہ نے یوں لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ تاکیدی حکم، یہ وصیت نامہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، تم کہتے ہو مول صاحب کوئی سیدھو آسان رستہ، اللہ نے یہ بتایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاوے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الرُّسُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے اندر پوری آیت کے اندر ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے 151 152 کے اندر، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین کیسے بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی کوئی ایمان والا اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کا نبی نہ ہو جائے تب تک۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعتاً الفاظی اور عملی دونوں طریقے سے ہونا چاہیے، تب جا کر ہم محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھے، اس میں پہلے قاعدے میں اگر التحیات کے بعد درود شریف بھول سے پڑھ لے، درود شریف بھول سے اگر پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، یعنی نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی بہت ساری وجہ لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک تو نماز میں ہو اور قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہو اور اس کے باوجود وہ بھول سے محمد کا نام لے، بھولے سے لے، دھیان نہ ہو، اس کی توجہ نہ ہو، میں اس پر سجدہ سہو لازم کرتا ہوں کہ اس کی نماز ہی مکمل نہیں، جو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہوا ہے اور محمد عربی کا درود پڑھ رہا ہے اور اس کی توجہ ہی نہیں۔ اور بہت ساری وجہ ہے اس کی کہ سجدہ سہو کیوں آئے گا، لیکن محبت رسول میں جو ہے سجدہ سہو آ جاتا ہے اگر پہلے قاعدے میں ہم بھول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے، تو ہمارے احناف کا یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اس پر سجدہ سہو آ جاتا ہے۔ بس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی کو عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے کر آئے، اس لیے
یہ شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتوار کو ہمارے یہاں مستورات میں بیان ہے، سرفراز بھائی فقیر بھائی کانیا میاں کے گھر 2:30 بجے، تو اپنی مستورات کو بھیجنے کی فکر کریں۔